پاکستان کی اکنامک ٹیم اکنامک پلان امپلیمنٹ کر رہی ہے. یہ پلان اس ملک میں اسٹیبلٹی لا رہا ہے. کافی حد تک اسٹیبلٹی آ چکی ہے. آج ثابت ہو گیا ہے پاکستان کے بجٹ کا سب سے زیادہ 30 سالوں میں خسارہ اس حکومت نے اپنے 1 سال میں پیدا کیا ہے. ہمارے آخری سال میں خسارے کی شرح 6.6% تھی اور انہوں نے پہلے سال کے اندر اسے 8.9% پہ پہنچا دیا. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے. وزارت خزانہ کے سامنے آنے والے جو لیٹسٹ فگرز ہیں وہ ایک کافی پریشانی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. جو لیٹسٹ فگرز ہیں 2018 اور 2019 کے، وہ یہ مالی سال کے، وہ کہتے ہیں کہ جو مالی خسارہ ہے یعنی کہ فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 8.9% پہ چلا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال کے اندر ہائیسٹ ایور ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ مالی خسارہ ہے پچھلے 40 سالوں کے اندر. اب جو مارچ 2017 تک جو جی ڈی پی کا یہ ڈیفیسٹ تھا یہ صرف 5% تھا، مگر جو آخری کوارٹر آیا ہے ہمارے سامنے، معاف کریے گا 2019 کا جو آخری کوارٹر آیا ہے اس کے اندر یہ جو خسارہ تھا اس میں ایک بہت بڑا جمپ آیا ہے، اور یہ اس کے بعد جو فگر سامنے آیا ہے وہ 8.9% کا ہے. کہتے ہیں کہ جو پچھلا مالی سال تھا اس کے اندر یہی فسکل ڈیفیسٹ جو تھا 6.6% صرف تھا. ساتھ ساتھ جو دوسری ایک ورینگ فگر ہے اور جس کا تعلق بھی اسی ڈیفیسٹ سے ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بھی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. وہ 12.7% پہ آ چکا ہے، جبکہ پچھلے مالی سال کے اندر یہ 15.2% تھا. اور یہ جو اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ اس کے باوجود ہے کہ حکومت نے، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اس نے آتے ہی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں بہت زیادہ کمی کر دی، 45% کی کمی کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہمارے سامنے آیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہی اسٹیٹ بینک کے انٹرسٹ ریٹس ہیں، جس کے اوپر بہت سے ایکسپرٹس نے بھی تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد جو ماہر معاشیات ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کل سے کافی شور مچا ہوا ہے ان فگرز کے حوالے سے، بٹ یہ کتنے ایکسپیکٹڈ تھے؟ آپ جیسے لوگ جو اکانومی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، were you expecting کہ یہ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے فگرز کچھ اسی طرح کے سامنے آئیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھا ابتدائیے میں ایک سمری دی، اور میں براڈلی اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. زیادہ تر جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے. انفیکٹ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ خسارہ جو ہے وہ 9% سے تجاوز کر جائے، اور اب جو فگر آئی ہے 8.9% آف جی ڈی پی کی، یہ تقریباً اسی ویسینٹی میں ہے. اس کی آف کورس جو بڑی وجوہات ہے وہ ہمیں ایکسپینڈیچر سائڈ پہ نظر آتی ہیں. اس میں ایک تو ظاہر ہے آپ نے خود بتایا کہ جو سود کی شرح اسٹیٹ بینک نے ہائی رکھی اور پھر اس کو مینٹین کیا آن دا ہائر سائڈ، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ کافی انکریز ہوئی. صرف لاسٹ کوارٹر میں 15% جمپ کر گئی، اور اگر آپ اوور آل ایئر میں دیکھیں اور کمپیئر کریں اس کو پچھلے ایئر سے تو 40% کی انکریز ہے ڈیٹ سروسنگ میں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہوتے ہیں وہ کافی حد تک گورنمنٹ کو ایک قسم کا کوشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی 126 ارب روپے کا لاس جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا. آپ ظاہر ہے یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ایئر تھا ڈیفنس لاء اینڈ آرڈر کی طرف سے بھی، اسی لیے آپ کو جو فل ایئر کا جو ڈیفنس بجٹ اب رپورٹ ہوا ہے اس میں 11% کی جو ایکچوئل رپورٹ ہوا اس میں انکریز نظر آئی. پھر لاسٹلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کیٹیگری
جو انہوں نے شو کی ادر ایکسپینڈیچرز میں، اس میں ظاہر ہے کچھ سبسڈی کے پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ کموڈٹی پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ آپ رمضان پیکج کی طرح ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی تقریباً 46% کی انکریز ہے صرف لاسٹ کوارٹر کے اندر. سو یہ 4 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ان ایکسپیکٹڈ یا ان اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا، اور لوگ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ یہ آؤٹ آف لمٹس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ گورنمنٹ نے بہت سارے اپنے جو ڈسکریشنری ایکسپینڈیچرز تھے وہ IMF پروگرام سے پہلے انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی. جمیل صاحب، یہ ڈاکٹر وقار احمد نے بہت اہم بات کی. آج بزنس ریکارڈر میں بھی جو اس حوالے سے خبر تھی، اور جیسے ڈاکٹر وقار احمد نے بھی پہلے ذکر کیا کہ ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت کم ہے. کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال اگر 4.1 بلین کلیکٹ ہوا تھا یا ٹارگٹ 4.1 کا تھا تو کلیکٹ صرف 3.8 ہوا. اس کی کیا واٹ آر دا ریزنز کہ ایمنیسٹی اسکیم بھی لے آئی حکومت مگر پھر بھی جو ٹارگٹ ہے وہ ہم میٹ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، وہ اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا کو ریگولرلی دیکھتا ہے اور جس کا اکانومی کی پلس پہ ہاتھ ہے، تو وہ اس کے لیے یہ آنسر بہت آبویس ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہماری جو پچھلے سالوں میں امپورٹ کی وجہ سے جو ہے GDP گروتھ ہم نے پروڈیوس کی تھی 5.8%، اور وہ امپورٹ گروتھ ہی جو ہے ہمیں لے ڈوبی، ہمارے خزانے کو خالی کر دیا. حکومت کے پاس ایک چوائس تھی کہ یا تو وہ جو ہے گروتھ کو سسٹین کر لیتے یا وہ جو ہے خسارے کو کم کر لیتے. اب گروتھ کو تو ہم سسٹین کر نہیں سکتے تھے ود دس ہائی امپورٹ نمبر، تو ہمیں کیونکہ ہمیں ایک تو نہ قرضہ مل رہا تھا، نہ ہماری ایکسپورٹ سے آمدنی ہو رہی تھی، تو کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، تو امپورٹ کو ہمیں کنٹین کرنا ہی کرنا تھا. تو وہ ہم نے جب کیا تو اس سے پچھلے مالی سال میں ہم نے $60 ارب کی امپورٹ کی تھی، جو لگ بھگ کم ہو کے جو ہے $8 ارب سے کم ہو گئی. تو وہ جب $8 ارب سے آپ کی درآمدات کم ہوں گی تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو ٹیکس نہیں ملے گا. دوسری چیز یہ کہ جب وہ پچھلی حکومت گئی تھی تو انہوں نے جو ہے اپنا جو ٹیکس کا تخمینہ تھا اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا اور ٹیکس کی مراد دے دی تھی، یعنی سیلری 50% جو ہے نا سیلری ٹیکس کٹ کر دیا تھا، جس سے حکومت کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. پھر سپریم کورٹ نے بھی کچھ مدد کی ٹیکس کم کلیکٹ کرنے میں، جو ٹیلکوز کو وہ ایگزیمپشن دی تھی، انہوں نے بند کیے تھے ٹیکس. پورا سال اس میں گزر گیا. پھر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس پہ الگ الگ قسم سے پریشر آئے. انڈیا کی حکومت، انڈیا کے ساتھ جو ہماری فروری میں جنگ ہو گئی، تو بہت ایک الگ الگ چیزیں ہوئیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم 4.2 یا 4.3 ٹریلین پہ نہیں پہنچ سکے. ابھی مالی سال کا پہلا مہینہ ہوا ہے اور جس میں بہت ساری ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں. تو پچھلے سال سے ہم نے جو ہے تقریباً جو ہے جولائی میں جو ہے 288 ارب روپے پہلے مہینے میں کلیکٹ کر لیا. تو ابھی یہ اگست کا مہینہ ختم ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آسانی سے 5 ٹریلین تک تو پہنچ سکتا ہے. 5.5 ٹریلین کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور گورنمنٹ ابھی تک ول دکھا رہی ہے. اور ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپٹکس اور ہیڈ لائنز کے لیے بہت اچھا ہے کہ 40 سال کا سب سے بڑا خسارہ ہے. پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ گئی تھی ان کے آخری سال میں 8.8% کا خسارہ تھا اور یہ 8.9% کا ہے. کوئی اس میں زیادہ بڑا فرق نہیں ہے. اور نون کی گورنمنٹ نے بھی جو ہے مسلسل 5 سال جو ہے 6% سے اوپر خسارہ پوسٹ کیا. اور جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بہت سارے واجبات ایسے ہوتے تھے جو وہ اپنے خسارے میں رپورٹ نہیں کرتے تھے، اگر وہ رپورٹ ہو جاتے تو پاکستان کا خسارہ کبھی 7.5-8% سے کم رہا نہیں. دوسری بات جو ایک آپ کو ذرا سی اس کو غور کرنا چاہیے کہ پچھلی حکومت جب گئی تھی تو انہوں نے بجٹ میں صرف 1400 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے رکھے تھے، لیکن جب سال ختم ہوا تو وہ 2200 ارب روپے ہو گیا. تو 800 ارب روپے جو ہے زیادہ جو ہے تخمینے سے زیادہ خرچ ہوا. اس سال جو ہے حکومت نے بجٹ میں خود بذات خود 2930 ارب روپے رکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ریئلسٹک پکچر لی ہے. صحیح فگر فجنگ کی پاکستان مسلم لیگ نواز پہ ہمیشہ ہی یہ الزام لگتا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید اس ٹریڈیشن کو آگے لے کے نہیں چل رہی، دے بینگ مور آنیسٹ. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزمل اسلم صاحب سے اور ڈاکٹر وقار احمد سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
جی ڈاکٹر وقار، آپ سے ویری کوئکلی کہ ایک جو کرٹیسزم بہت ہو رہا ہے آج کل حکومت پہ، اسپیشلی جب سے یہ فسکل ڈیفیسٹ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو تو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ایفرٹ کیا، مگر ریونیو کلیکشن کے لیے کافی کام نہیں کیا. آپ کیا اس اسیسمنٹ سے اگری کریں گے؟ جی میرا خیال ہے انٹینٹ تو تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، آف کورس شروع سے جب سے آئے ہیں نیت تو اس حکومت کی ہر چیز پہ تھی. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فار ایگزامپل میری نیئر میموری میں کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا جس نے ایف بی آر ریفارم کے اوپر پوری قوم سے خطاب میں جو ہے ایف بی آر ریفارم کی بات کی ہو، اور 2-3 ماڈلز بھی اس کے بعد ڈسکس ہوتے رہے. ایک پوائنٹ پہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر کو اسکریپ کر کے ایک نئی اتھارٹی بنائی جائے. تو ایکسپیریمنٹیشن تو چلتی رہی ہے، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ اب ضرورت ہے کہ فوری طور پہ جو بھی ایف بی آر کے ریفارمز ہم نے لینے ہیں ان کو ایکسپیڈینٹلی کور کیا جائے. کچھ ریفارمز وہ ہیں جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ آلریڈی طے کیے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ اب آپ نے کچھ ریفارمز جو ہیں وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ بھی کمٹ کیے ہیں. پھر آپ کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ نشاندہی کر رہی ہے کہ آڈٹ آرم جو ہے ایف بی آر کا، جو اپیلز مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے. تو بہت زیادہ دن رات ایک کر کے ایفرٹ کو ڈبل کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کو جو ہے کسی اس طرف لایا جائے جہاں پہ ہم دیکھ سکیں کہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ جو ٹارگٹ ہے وہ ریچیبل نظر آئے، جو کہ اس وقت نہیں آ رہا. جی مزمل صاحب، اگر آپ سے یہی پوچھا جائے کہ ایک تو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اور دوسرا جو حکومت نے بہت بات کی کہ ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اس حوالے سے کوئی اگر ایک تو سالڈ سٹیپس اس حکومت کو لینے چاہیے ان دا نیئر فیوچر، تو وہ کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزوں پہ جو ہے نا حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں کام ہی اس پہ کیا ہے. ٹیکس پیئر جو ہے پاکستان کی تاریخ میں 15 لاکھ تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، جو بڑھ کے ایک سال میں 25 لاکھ ہو گئے. جتنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پچھلے 3 مہینے میں ٹیکس نوٹسز نکلے ہیں، اور جتنا جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جائیدادوں کے پیچھے جو ہے پیسہ ٹیکس چوری کر لیتے تھے، ٹیکس ایویڈ، تو جائیدادوں کی قیمتیں بھی جتنی تیزی سے اس حکومت نے پہلے فروری میں کی، پھر جولائی میں پھر کر دی. تو جتنا انہوں نے ٹیکس پہ کام کیا ہے، اور پھر مسلسل جو ہے رابطے میں ہے ایمنسٹی کے بعد سے ٹریڈرز، تاجر اور ان لوگوں سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ شاید پچھلی حکومت نے اتنا کام کیا ہو. اسی طریقے سے ایکسپورٹس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے منی بجٹ کی شروع میں بات کی تھی، تو ایکسپورٹس کے سلسلے میں دوسرا منی بجٹ پورا بنایا گیا تھا، اور ابھی بھی اس بجٹ میں جو ہے ایکسپورٹ والوں کے لیے بہت سارا کام کیا گیا ہے. اور بلکہ اب تو ریفنڈز وغیرہ کا پروسیس بہت ہی زیادہ کوئک کر دیا ہے. اور میری خود کچھ ایکسپورٹر حضرات سے بات ہوئی، یا وعدہ کر رہے ہیں کہ کوئک کریں گے؟ کیونکہ جو اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ مل رہے ہیں، ریفنڈز مل رہے ہیں لوگوں کو. اب آپ کے پاس اگر لیٹسٹ کسی سے بات ہو آپ کی، تو وہ کافی جو ہے سیٹسفائی ہیں. کرنٹ ریفنڈز تو مل رہے ہیں، جو پرانے سٹک اپ ہیں اس کے ڈاکومنٹیشنز کے ایشو ہیں. تو ابھی کرنٹ سپیڈ تو بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں کام تو ہم نے بہت اچھا کیا. پھر ڈی ویلیویشن بھی انہی کے لیے اتنی ساری کی، بجلی پورے قوم کے لیے مہنگی ہوئی، ان کے لیے سستی کی گئی. تو ایکسپورٹرز کو جتنا دے سکتی تھی گورنمنٹ انہوں نے دیا ہے. باقی اب یہ کہ ملک میں پیداوار بڑھانی ہے، زراعت بڑھانی ہے. جب تک زراعت نہیں بڑھے گی تو آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی. ڈاکٹر وقار، جو مزمل صاحب بات کریں، اگر یہی سوال ہم آپ کے پاس لے کے آئیں کہ یہ ایکسپورٹس کو اب جو بڑھانے کا کام ہے، اس کے اوپر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ آئی مین کیا 1-2 ٹھوس اقدامات ہیں جو وہ یہ لے سکتے ہیں تاکہ شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں ہمیں اس میں فرق نظر آئے؟ جی میرا خیال ہے کہ اگین یہاں پہ گورنمنٹ کو بہت جلدی موو کرنا ہوگا. 1 سال ہو گیا ہے، تجارتی پالیسی کی بات ہو رہی ہے کہ 3 سالہ اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک دیا جائے گا، لیکن ابھی تک میری نالج کے مطابق اس کا ڈرافٹ بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہوا ہے. دوسرا، کیبنٹ کمیٹی آن ایکسپورٹس کو ریسٹرکچر کرنے کی بات ہوئی، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے عمل درآمد نہیں دیکھتے. ایک ٹاسک فورس ضرور بنی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے مشورے دے رہی ہے، ایڈوائس دے رہی ہے، لیکن جو ایک فریگمنٹڈ سسٹم ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ انسینٹیوز کو منسٹری آف کامرس، ایف بی آر اور صوبائی حکومتوں کے اکراس جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے. ان ایکسپورٹ انسینٹیوز کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ کئی ونڈوز پہ جا کے جو ہے وہ
اپنے انسینٹیوز کو کلیم نہیں کر سکتا. تیسری جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ کے جو SME ایکسپورٹرز ہیں ان کو ڈی ویلیویشن سے تبھی فائدہ ہوگا جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی. آپ نے وہ جو 5 سیکٹرز ہیں ان کے لیے تو شاید آپ نے بجلی کی کمی کر دی ہے, لیکن جو نئے پرومسنگ ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان کے لیے جو آپ کا اس وقت ٹیرف سٹرکچر ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈسٹورٹیو ہے. اس طریقے سے نئے سیکٹرز جو ہیں وہ ایکسپورٹ سیکٹرز نہیں بنیں گے, ایکسپورٹ ڈائیورسفیکیشن نہیں ہوگی. تو میری بڑی اپیل ہے گورنمنٹ سے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو تجارتی پالیسی انہوں نے پرومس کی تھی اپنے پہلے 100 دنوں کے اندر اس کو جلد از جلد فائنلائز کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر وقار احمد آپ کا, بہت بہت شکریہ مل اسلم صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو مسئلہ پڑا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے اندر نئی اپوائنٹمنٹس کا, اور وہ جو کیس ہے وہ اب ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے. اسٹے ود اس. کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا کہ سندھ سے یا بلوچستان سے الیکشن کمیشن کا کون ممبر ہونا چاہیے. ہمارے صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو 2 نام بھیج دیے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ ملک کے پریزیڈنٹ کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے یہ نام الیکشن کمشنر کو کس طرح بھیجنے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے الیکشن کمیشن کا, جس کے سندھ اور بلوچستان کے جو ممبرز تھے ان کی تعیناتی کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کے درمیان بالکل کوئی اگریمنٹ ہو نہ سکا, اور اس کے بعد حکومت نے ایسا کیا کہ صدر مملکت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور یونیلیٹرلی اپوائنٹمنٹس کر دیں. وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں نہ صرف اپوزیشن نے ریجیکٹ کی بلکہ وہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی. اسی پٹیشن کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت, صدر مملکت اور جو اپوائنٹڈ ممبرز ہیں ان سے جواب طلب کر لیا. مگر سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے درخواست گزار سے پوچھا کہ الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے کوئی درخواست کیوں نہیں آئی, اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس ایشو کو کیوں نہیں اٹھایا. جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ایشوز جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھانا چاہیے اور وہیں حل کرنا چاہیے, اور نہ کہ ایسے معاملات جو ہیں وہ عدالت میں آنے چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے ایسی بات کی ہے. جب خواجہ آصف کی نااہلی کا کیس ان کے سامنے تھا تو تب بھی انہوں نے اسی طرح کے ریمارکس پاس کیے تھے کہ یہ سیاستدانوں کے جو مسئلے ہیں یا سیاست کے جو مسئلے ہیں یہ حل ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے اندر, نہ کہ عدالتوں کے سامنے آئیں. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود کامران مرتضیٰ صاحب جو ایک ماہر قانون ہیں. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. کامران صاحب, کچھ دن پہلے ہم نے اسی ایشو پہ وسیم سجاد صاحب سے بات کی تھی, تو ان کے خیال میں سوائے سپریم کورٹ کے یا مطلب کہ سوائے عدالت کے اب کوئی فورم نہیں رہ گیا تھا. ان کے خیال میں جو حکومت نے یہ یونیلیٹرل قدم اٹھایا تھا یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اور ان کے خیال میں جو چیف الیکشن کمشنر نے انکار کر دیا تھا اوتھ دینے سے ان 2 ممبرز کو, وہ بالکل صحیح کیا تھا, اور ان کے خیال میں یہ مسئلہ عدالت کے اندر ہی حل ہوگا کیونکہ کانسٹیٹیوشن خاموش تھی. مگر آج جو چیف جسٹس صاحب, جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں وہ تو کچھ اور سجیسٹ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایشو جو ہے اس کو کہاں حل ہونا چاہیے اب؟ میں وسیم سجاد صاحب کے جو ان کی رائے ہے اس سے آدھا اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے اس میں آرٹیکل ریلیونٹ جو ہیں 213 سے لے کے 218 تک جو نا یہ ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب اس میں یہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ پہلا الیکشن کمیشن, کیونکہ اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن تھا اس میں کنٹینویشن نہیں تھی, تو امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں ایک تسلسل بنایا گیا تھا, اور 2.5 سال کے بعد 2 ممبر ریٹائر ہوئے تھے بلوچستان سے اور سندھ سے. اب یہ جو 2 ممبر جو ہے انہوں نے اپنی ٹرم پوری نہیں کی تھی, یہ ڈرال کے نتیجے میں ریٹائر ہوئے تھے, اور اس کو ہم نے 45 ڈیز میں جو ہے نا ان ویکینسیوں کو فل کرنا تھا. وہ کئی 45 ڈیز گزر گئے, اس میں نہیں ہوا. جب گورنمنٹ اس کا فل کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ کنسلٹیشن تھی پرائم منسٹر کی اور اپوزیشن لیڈر کی, وہ کنسلٹیشن بھی جو ہے نا وہ نہیں ہو پائی, یا وہ پراپر طریقے سے جو دستور کی منشا تھی اس کے مطابق نہیں ہو پائی.
جب نہیں ہو پائی تو اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بننی تھی. پارلیمانی کمیٹی میں آدھے لوگ جو ہے وہ ٹریجری سے ہونے ہیں اور آدھے لوگ جو ہے وہ اپوزیشن سے. وہ پارلیمانی کمیٹی بھی بن گئی. اس میں 1/3 جو ممبرز تھے وہ سینٹ کے تھے. یہ پارلیمانی کمیٹی بھی بن گئی اور یہ چونکہ 6 دونوں طرف سے ممبرز تھے, 12 ممبرز کی یہ کمیٹی بنی, مگر یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی تھی. شیریں مزاری اس کو ہیڈ کر رہی تھی اس کمیٹی کو, کیونکہ دونوں طرف جو ہے نا وہ کوئی بھی جو ہے وہ کسی نام پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا. دونوں طرف سے نام تھے, 3 نام دونوں طرف سے تھے. اتفاق نہ ہونے کے نتیجے میں جو آخری میٹنگ ہوئی ہے اس کمیٹی کی تو اس میں ڈیڈ لاک آ گیا. ڈیڈ لاک کے بعد جو ہے نا وہ اس میں آگے کوئی بات نہیں چلی. تو اچانک جو ہے نا ایک فائن مارننگ میں جو ہے نا وہ صدر پاکستان نے نوٹیفیکیشن کر دیا 2 لوگوں کا. تو صدر پاکستان جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ دستور کے مطابق کرنے کے پابند ہیں, مگر یہاں دستور میں ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس طرح سے جو چیز دستور نے لکھی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمیٹی میں معاملہ پینڈنگ ہے اور یہ کہہ دے کہ صحیح بات ہے نا کہ پھر یہ کورٹ کے اندر ہی چلنا تھا. ہمارے ہاں تو جس طرح سیاست ہوتی ہے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم یہی کہ ہوگا. نہیں, اس میں ایسا ہے کہ کورٹ کے اندر یہ بات چیلنج تو ہو سکتی ہے, مگر کورٹ کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کسی نام پہ وہ کرے, کیونکہ دستور نے یہ اختیار کورٹ کو بھی نہیں دیا. جی سر, وہ تو کورٹ نے تو یہاں انٹرپریٹیشن کرنی ہے نا کہ اب جہاں ڈیڈ لاک ہوگا تو اس کو کیسے اب اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جب ڈیڈ لاک ہوگا یہاں انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. انٹرپریٹیشن نہیں, یہاں پہ یہ ایک لکونہ رہ گیا ہوا ہے اس میں جو جب یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے, جس طرح سے آپ یہ کیئر ٹیکر میں جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر میں اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو اس کا ایک فورم دیا ہوا ہے. یہاں وہ فورم دینا شاید بھول گئے یا رہ گیا, ان سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے یا ان کی یہی منشا تھی. تو جب ان کا خیال تھا کہ اس پہ کبھی ڈیڈ لاک نہیں ہوگا, مگر ڈیڈ لاک آ گیا یہاں پہ. اب ڈیڈ لاک آ گیا تو نہ کورٹ کا اختیار ہے نہ صدر صاحب کا اختیار ہے, دونوں کو یہ اختیار کہیں پہ نہیں دیا. یہی پلین لینگویج ہے اور اسی وجہ سے یہ معاملہ اڑا ہوا ہے. وہ اپنے پیچھے نہیں جا رہے اپنے ناموں سے, اور یہ ٹریجری جو ہے نا اپنے ناموں سے پیچھے نہیں جا رہے. اس سے تو مطلب یہی نکلا کہ اب پارلیمان کو اس جو لیک آف کلیئرٹی ہے یا جو گرے ایریا ہے اس کی یہاں تفصیل فراہم کرنی پڑے گی اور کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانی پڑے گی. اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کہ کانسٹیٹیوشن میں بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. اور اس کے اندر جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ بیانات دیتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ ذاتی طور پہ بیان دے رہے ہیں یا حکومت کا کوئی فیصلہ اناؤنس کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کریں گے, لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میں اکتوبر کے آخر اور نومبر دسمبر میں پاکستان ہندوستان میں جنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی, اور جو کیبنٹ ممبرز ہیں جو سولو فلائٹ لینے سے باز ہی نہیں آتے. اس کا ایک ایگزامپل تو ہم نے کل ہی دیکھا کہ جب فواد چودھری صاحب نے کیبنٹ میٹنگ کے بعد ٹویٹ کیا کہ وزیر اعظم صاحب بہت سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ بھارت کے لیے فضائی جو ایئر سپیس ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے, اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ہم روٹ دیتے ہیں اس کو بھی بند کر دیں. مگر آج شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسی ابھی تک کوئی سیریس ڈسکشن نہیں ہوئی اور کوئی ایسا ابھی تک فیصلہ بھی نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر بہت سارے اینگلز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے جب کشمیر کا واقعہ سامنے آیا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دن کہہ دیا کہ ہم جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ICJ کے پاس لے کے جائیں گے, مگر اس کے بعد پھر کوئی بات نہیں ہوئی. آج شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ نومبر کے اندر جنگ دیکھ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے
درمیان. تو یہ کیا وجہ ہے کہ کیبنٹ ممبرز جو ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب یا کنٹرول نہیں کرتے یا یہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو نظامی صاحب. نظامی صاحب بس آپ کو اب سوال تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ کیبنٹ ممبرز جو ہیں عمران خان صاحب کے یہ کیوں آدھا وقت جو ہے زیادہ تر ان کی جو انرجیز ہے وہ ساؤنڈ بائٹس دینے میں گزر جاتی ہیں اور ساؤنڈ بائٹس کے اندر وہ پالیسی اناؤنسمنٹس بھی کر دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, کہ وہ سولو فلائٹس بھی لے لیتے ہیں اور بعد میں حکومت وضاحتیں کرتی رہتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک وبا پھیل چکی ہے دنیا میں وائرس. ٹرمپ بھی اسی طرح بہت بڑی باتیں جو ہیں کہہ جاتے ہیں, ٹویٹس کے اندر بعد میں تردید بھی ہو جاتی ہے, پھر کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے تو یوں کہا تھا. خیر ٹرمپ تو سپر پاور ہے, وہ افورڈ کر سکتا ہے, لیکن پاکستان جیسا ملک جو ہے جو اس وقت بھارت کے جو جنگوازم ہے, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن, اس کے ہوتے ہوئے کوئی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم پھر ایک ایٹم پاور بھی ہیں, لیکن یہ جو اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے بازیچہ اطفال, یعنی یہ بچوں کا کھیل بنا لیا ہے ہمارے موجودہ حکومت نے اور کابینہ نے. اور بک اسٹاپس ود دا پرائم منسٹر. اگر ان کو واقعی کو پرابلم ہے تو انہیں ایسے منسٹرز کو سیک کرنا چاہیے, شٹ اپ کال دینی چاہیے. مثلاً شیخ رشید کی یہ کہنا کہ جی اکتوبر میں, نومبر میں یا دسمبر میں جنگ ہو جائے گی, ایسے ہی جیسے کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو سزا ہو جائے گی, فلانا اندر ہو جائے گا, رانا ثناء اللہ کو یہ ہو جائے گا, فلاں کی حکومت چلی جائے گی, فلانا این آر او لینے والا ہے. پر سر ان میں فرق ہے. دیکھیے ڈومیسٹک سچویشن پہ آپ کامنٹ کریں ایک چیز ہے, مگر جنگ کی بات کرنی تو پینک پھیلانے کی بات ہے نا ملک کے اندر. نہیں, نہ صرف یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نہ صرف کہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے اور بھارت سے ان کا معاملات بھی اسی قسم کے ہیں, بلکہ بھارت اور پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر طاقت بھی ہیں. اب آپ نے ذکر کیا فواد چودھری صاحب کا, وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں, وزیر ریلوے ہیں شیخ رشید. ریلوے تو ٹھیک چلا نہیں سکتے, حالات یہ ہیں کوئی ٹرین ٹائم پہ نہیں آتی, حادثات کی بھرمار ہے, وہ دوسرے معاملات میں ڈانگ لڑا دیتے ہیں. اسی طرح فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا اتنا بڑی بات ہے کہ ہم ایئر اسپیس بند کر دیں گے, ہم ٹرانزٹ ریٹ بند کر دیں. کل کو اگر بھارت یہ کہے جو پاگل ہے مودی, وہ کہے پاگل پنے میں کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, آج کل تو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, لیکن یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں پھر یہ تو ہو گیا نا کہ یہ آؤٹ آف ٹرن یا غلط بات کر رہے ہیں. میرا ایک اور بھی اعتراض ہے بڑا اصولی طور پہ کہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں, اور وزیر خارجہ کو صرف پالیسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اور نپی تلی بات کرنی چاہیے. اب آپ نے آئی سی جے کی بات کی, آئی سی جے میں وہ اس لیے خاموش ہو گیا آئی سی جے میں جانے کے لیے کہ اس کی اس بارے میں جورسڈکشن بھی ہے, بھارت کی حمایتگی بھی چاہیے ہوگی, اور ظاہر ہے بھارت تو نہیں چاہے گا کہ یہ چیز آئی سی جے میں جائے. اور شاہ محمود قریشی صاحب مثلاً وہ ایک, اور پھر وہ بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. تو سر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ میں آپ سوری بات کاٹ رہی ہوں, وزیر اعظم عمران خان ان کو روکنا چاہتے نہیں ہیں یا روک سکتے نہیں ہیں؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ شاید دونوں باتیں ہی ہیں کہ وہ روکنا چاہتے بھی نہیں ہیں, اور غالباً جس طرح کی حکومت یہ بن گئی ہے جس میں بڑی ہی میجورٹی ان کی بڑی ویور تھن ہے, اس کے بھی یہ اس کی وجہ سے بھی شاید ان کو تھوڑا سا معاملہ ہے. پھر یہ جو وزراء ہیں یہ مختلف لابیوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کے اندر, ان کے قلعے جو ہیں اپنی جگہ مضبوط ہیں, اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں بھارت جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے اگر اسے کوئی مثال نہیں ہے, ان کے کتنے بیان آئے ہیں وزیر خارجہ کے. پھر آپ دیکھیں ایک شخص اس کو بولنا چاہیے, وہ وزیر دفاع ہے, وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہے, وہ بیچارہ تو بولتا ہی نہیں ہے پرویز خٹک پہ, وہ شاید ڈرے ہوئے ہیں سر بی آر ٹی کی وجہ سے اور نیب کی وجہ سے. جی مقصد ہے کہ یہ, اور پھر جو فورن پالیسی میں باتیں کی جا رہی ہیں یعنی وہ بڑی ریئیکٹو, آج میں نے اس کو فون کر دیا, خان صاحب نے اس کو فون کر دیا, یا یہ ہماری فورن پالیسی ہے؟ ہمارا کوئی نعرے جو ہیں ایک عجیب قسم کے ہم نے بنائے جاتے ہیں, ہم
ایک فضا ہم کریٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک ڈپلومیٹک صحیح کا ہے اس وقت تو میرا تو خیال ہے کہ ان کو ہمارے وزیر خارجہ کو کوئی دنیا کے جو ورلڈ کیپٹلز ہیں وہاں جا کے بات چیت کرنی چاہیے تھی. بہت بہت شکریہ نظامی صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.